یہ آدمی چاہتا ہے کہ کبھی مشکل وقت آئی واقعی انسان کی، کیونکہ انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مجھے پھر وہ ہاتھ دے دے، پھر وہ مجھے ہاتھ دے دے، مجھے سنبھالے. تو اس کے لیے مختلف لوگ مختلف قسم کے منصوبے بناتے ہیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ 70 سال کی عمر کیا کہ جس نے بھی نائک پکڑا تھا وہ خواہ مخواہ دشمنی میں مبتلا ہو گیا. جس کا کوئی نائک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا نائک تھا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کو کیا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ عظیم بادشاہ ہے، اس کا سہارا، نائک سہارا یہ ہمارے علاقہ. جس نے ایک سہارے کو پکڑا وہ تمام سہاروں سے کیا ہو گیا، کیا وہ بے لاپرواہ ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا. تو یہ آدمی لوگ چاہتے ہیں، یہ کرتے بھی ہیں. اس کا گر اس آیات کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ساری دنیا کی فوائد بھی تم کو ملے، تم کو لوگ دھوکہ نہ دے، تم کو لوگوں میدان میں حیران نہ دے، تم کو لوگوں اگر آپ کی جماعت ہے، جمعیت ہے، تم آگے جاؤ، تو پھر اس کے گر بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں ایک طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو دونوں کانوں سے، ایک کان سے نہیں، دونوں کانوں سے سن لو. الا خبردار، اللہ تعالیٰ کی دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ ولا يحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے. اس کا کامل اور مکمل اور پورا کا پورا مشاہدہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کا اثر ہوگا. یہ کون سے لوگ ہیں جن کو غم ہوگا؟ دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں، کوئی مجھے مار نہ ڈالے، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میں بے عزت نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، میرے اندر کوئی اختلاف پوٹ نہ ڈال دیں. یہ ایجنسیاں، باہر کی ایجنسیاں جیسا پاکستان والے بھی ڈرتے ہیں، دوسری بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. ہر حکمران حکومتیں ڈرتی ہیں، لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ ہم فلان میرے خلاف سازش نہ کرے، میرا دشمن ہے، فلان ہے. یہ ساری چیزیں انسان یہ اس سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے. کوئی چیز ضائع ہو گئی، مال ضائع ہو گیا، فوتگی ہو گئی، انسان غمگین ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے. تو یہ جب جو مومن ہوگا آخرت میں تو کامل طور پر اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اس کی غم کے اندر خوشی داخل ہو جائے گی. ظاہر غم ہوگا، آنکھیں بہتی ہوں گی، لیکن اندر سے کیا ہوگا؟ اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. انجیکشن لگاتے ہیں کسی کو تو وہ اور معلوم ہو کہ یہ ڈاکٹر حاذق ہے اور وہ یہ میرا ہمدرد بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے اور یہ دوائی ہے یہ بھی مجرب ہے، تو پھر اس کے بعد وہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ وہی وہ جب اس کو کیا وہ لگاتا ہے انجیکشن. لیکن کیا ہوتا ہے دل میں؟ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وهو مولانا. اس کو کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا ما كتب اللہ لنا، وہ مصیبت پہنچے گی جو ہم کو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے. اور لکھا کس نے ہے؟ وهو مولانا، وہ ہمارا کرساز ہے. اس نے جو ہمارے لیے یہ دوائی تجویز کی ہے اس میں ہمارا خیر ہے. ڈاکٹر کی دوائی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا علاج کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اس نے جو میرے لیے مقدر کیا ہے، جو لکھا ہے، وہ ہمارے لیے مفید ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. تو یہ آدمی غمگین ہوتا ہے تو نہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوں گے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں بھی. یہ لوگ گر کون ہے؟ وہ کیا گر ہے؟ کتنا ہے سب کہ ہر چیز سے ٹھیک ہو جاتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. ہم وہ تو جھوٹے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم وہ جاتے تھے میلوں میں، آپ بھی جائیں ہوں گے. ہمارے ہاں جو میلہ ہوتے ہیں، آپ کے ہاں ہمارے ہاں دوابے میں میلہ ہوتا ہے. آپ جمعرات کو دیکھ کے ساری ہماری گاڑیاں کربو والا وہاں جاتی ہے کہ وہ ہمارا ہاں تو شہر تو ہے نہیں، وہ ہمارا بڑا شہر ہے. تو وہاں ایک مداری ہوتا تھا، اس کے پاس ایک دوائی ہوتی تھی. وہ کہتے کہ یہ دوائی ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے. تو وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، یہ اللہ کے اولیاء کون ہے؟ یہ ایک اولیاء الرحمن ہے، ایک اولیاء الشیطان ہے. اس کی جو مخالف ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ اولیاء الشیطان ہے. اور یہ کیا ہے؟ اولیاء الرحمن ہے، اولیاء اللہ ہے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. وہ پوری کائنات میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں والا نہیں ہے. قوت والا ایک اللہ رب العالمین ہے، نفع و نقصان والا ایک اللہ رب العالمین ہے.
خیر و شر پہنچانے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، عزتوں کے دینے والا، ذلتوں کو دینے والا، مالوں کو لے دینے والا، مالوں کو لینے والا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک اور کوئی نہیں۔ www.darsequran.com